معزز سامعین کرام، اب سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 16، ملتان ڈویژن اور ریاست بہاولپور، سب ہیڈنگ پروفیسر پریم سنگھ کاہلوں۔ میرا پروفیسر پریم سنگھ کاہلوں سے رابطہ انٹرنیٹ سے ہوا، کیونکہ ہم دونوں پنجابی ثقافت اور یہاں کے لوگوں کی گزر بسر کے موضوع میں دلچسپی رکھتے تھے۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ وہ میری کتاب کے لیے اپنے خاندان کی 1947 میں بھارت کو ہجرت کی داستان لکھیں۔ چنانچہ انہوں نے لکھا کہ میں 1947 میں 11 سال کا تھا اور ضلع لائل پور کی تحصیل جنگ کی سرحد کے قریبی گاؤں میں پرورش پائی۔ علاقے میں اکثریتی آبادی مسلمانوں کی تھی۔ اگست میں ہم اپنے گاؤں سے اپنے ننیالی گاؤں کوٹ نہال سنگھ منتقل ہو گئے۔ اس اسٹیشن کا نام اب تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے نزدیک گوجرا اسٹیشن سے ذرا پہلے آتا ہے۔ لائل پور سے گوجرا جاتے ہوئے راستے میں سکھوں کے بے شمار دیہات آتے تھے۔ اس علاقے میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ وہاں سکھوں کی بھاری آبادی موجود تھی، جن کے پاس مقامی ساختہ کافی اسلحہ بھی تھا۔ میں نے سنا کہ ٹرینوں کو مسلمانوں کے دیہات کے قریب روک لیا جاتا اور مسلمان گنڈے ٹرینوں میں کود کر لوٹ مار اور قتل و غارت کرتے تھے۔ جب وہ اپنا کام کر لیتے تو کنڈکٹر سیٹی بجاتا اور ٹرین اگلے گاؤں کے لیے روانہ ہو جاتی۔ البتہ ایسے عناصر ہمارے علاقے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ یہاں مسلح سکھوں کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ لیکن تھوڑے عرصے کے بعد ہمیں کچھ گاؤں خالی کرنا پڑے اور ہم ریلوے لائنوں سے دور چلے گئے۔ ہم سب ٹھیکری والا بنگلہ میں جمع ہو گئے، جو لائل پور جھنگ روڈ پر لائل پور شہر سے 10 میل کے فاصلے پر تھا۔ ایک روز ایک پولیس اہلکار میرے والد کے پاس آیا اور کہا کہ تھانے دار نے انہیں طلب کیا ہے۔ جب وہ پولیس اسٹیشن گئے تو اس نوجوان ایس ایچ او نے کہا، چاچا توپاں شوپاں بند کر دو، نہیں تے ملٹری آئے گی۔ غالباً وہ سکھوں کی بندوقوں رائفلوں کا حوالہ دے رہا تھا۔ یہ شخص چنگ کا رہنے والا تھا اور اس کا والد ہمارے خاندان کو جانتا تھا۔ ان دنوں ایک پولیس افسر کسی بھی شہری کو اٹھوا کر قتل کر سکتا تھا۔ اصل میں وہ ہماری مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اس علاقے میں مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی آبادی تھی، جنہوں نے شکایت کی تھی کہ کیمپ لگانے والے مسلح سکھوں سے ان کی جان کو خطرہ تھا۔ میرے والد نے سکھوں سے کہا کہ وہ مشق کرنا بند کر دیں، ورنہ فوج حملہ کر سکتی تھی۔ 15 اکتوبر کو ہم نے بھارتی فوج کی بھاری جمعیت کے ساتھ 20 کلومیٹر طویل چھکڑوں کے قافلے کا سفر شروع کیا۔ 8 دن کے سفر کے ساتھ ہم نے کھیم کرن کے مقام پر سرحد پار کی۔ مجھے اپنے علاقے میں کسی جانی یا مالی نقصان کا پتہ نہیں۔ کئی سال بعد جب میں بڑا ہوا تو میں نے گوجرا میں ریلوے لائنوں کے قریب آبادی کے بارے میں سنا۔ مجموعی طور پر مقامی مسلم آبادی سکھوں کی حامی تھی۔ سب ہیڈنگ پروفیسر نریندر موہن وید۔ 30 نومبر 2005 کو ستیش گسین اور میں پانی پت ہریانہ میں پروفیسر نریندر موہن وید کے گھر گئے۔ پروفیسر وید کا تعلق بنیادی طور پر بورے والا سے تھا، جو 1947 میں ضلع ملتان کا ایک چھوٹا قصبہ تھا۔ بورے والا اب ضلع وہاڑی کی تحصیل ہے اور اسے منڈی بورے والا کہا جاتا تھا۔ میں نے جو انٹرویو کیا وہ کہیں گم ہو گیا، چنانچہ میں نے ہتیش گسین سے درخواست کی کہ وہ مجھے پروفیسر وید کی بورے والا سے رخصتی کے بارے میں
کہانی مہیا کرے۔ یہ انٹرویو 14 اپریل 2010 کو پروفیسر کے بھائی اروند وید نے کر کے مجھے ای میل کیا۔ میرے والدان جہانی ڈاکٹر رام جی لال وید احمد پور سیال ضلع جھنگ میں پیدا ہوئے، تاہم لاہور کے میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بننے کے بعد انہوں نے بورے والا منڈی میں پریکٹس شروع کر دی اور اہل خانہ سمیت وہیں مقیم ہو گئے۔ انہوں نے خود کو سماجی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا اور مہاتما گاندھی کی تعلیمات کے پیروکار تھے۔ وہ کانگریس پارٹی کے بھی سرگرم رکن تھے۔ انہوں نے پاکستان سے ہجرت کرنے کا کبھی نہیں سوچا تھا، اس وقت بھی جبکہ یہ طے ہو گیا تھا کہ پاکستان ضرور بنے گا۔ جب پاکستان مارز وجود میں آ گیا تو بھی میرے والد اور کئی دیگر ہندو اپنے گھروں میں ہی رہے۔ پھر اچانک کشیدگی میں اضافہ شروع ہو گیا۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک امن کمیٹی بنائی گئی اور میرے والد کو بھی اس کا ممبر نامزد کیا گیا۔ البتہ پر امن فضا زیادہ دیر برقرار نہ رہی اور ہندوؤں اور سکھوں پر حملے شروع ہو گئے۔ میرے والد کے ایک مسلمان دوست اللہ یار جو پولیس میں ڈی ایس پی تھے نے انہیں خبردار کیا کہ کچھ لوگ آپ کی جان کے در پہ ہیں، چنانچہ بہتر ہوگا کہ آپ بھارت چلے جائیں۔ انہوں نے ہمیں ٹرین میں سوار ہونے میں مدد دی۔ ٹرین کی حفاظت پر گورکھا سپاہی مامور تھے۔ رخصتی کا فیصلہ اتنا اچانک تھا کہ ہم ضروری سامان بھی اپنے ساتھ نہ لے جا سکے۔ ہم منڈی بورے والا سے ستمبر کے اوائل میں روانہ ہوئے۔ گورکھا فوجی ہمارے نجات دہندہ تھے، کیونکہ جہاں کہیں ٹرین کھڑی ہوتی یہ نوجوان رائفلیں تان کر کھڑے ہو جاتے۔ مسلح مسلمانوں کے گروہ نعرے لگاتے ٹرین کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے، لیکن گورکھا فوجیوں کی موجودگی انہیں ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہونے دیتی۔ پتوں کی اسٹیشن پر ہم نے ٹرین تبدیل کی اور دوسری ٹرین پکڑ کر فیروز پور روانہ ہو گئے۔ میرا چھوٹا بھائی چندر 5 ستمبر 1947 کو فیروز پور میں ہی پیدا ہوا۔ اس وقت میں صرف 2.5 سال کا تھا۔ ان دنوں فیروز پور میں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی، چنانچہ ہم لدھیانہ منتقل ہو گئے، لیکن وہاں بھی ہیضہ پھیل گیا، لہٰذا ہمیں کور خشیتر جانا پڑا۔ پھر ہم پانی پت آ گئے اور وہاں مستقل قیام کر لیا۔ ہمارے والدین ہمیشہ پاکستان میں اپنے گھر اور دوستوں کو یاد کرتے۔ وہ ہمیشہ سمجھتے رہے کہ جو علاقے وہ پیچھے چھوڑ آئے وہ بہت بہتر تھے، لیکن زندگی بہرحال چلتی رہتی ہے اور اب پانی پت ہمارا مسکن ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ظلم کا بازار دونوں طرف سے گرم ہوا۔ ان دنوں انسانیت کا جنازہ اٹھ گیا تھا۔ سب ہیڈنگ منٹگومری ساہیوال۔ انگریز دور میں پنجاب کی دوسری نہری کالونی منٹگومری تھی، جس کا نام ایک انگریز گورنر اور دوسری جنگ عظیم کے فیلڈ مارشل لارڈ منٹگومری کے دادا سے موسوم تھا۔ یہاں سکھوں، بیدی اور سوڈھی برادری کو وسیع و عریض اراضی الاٹ کی گئی، جبکہ کاروبار اور فیکٹریاں ہندوؤں کی ملکیت تھیں۔ منٹگومری میں ہندوؤں اور سکھوں کی مجموعی آبادی 28% کے قریب تھی۔ کھوسلا رپورٹ کے مطابق ساہیوال میں 10 اگست تک امن رہا، کیونکہ منٹگومری ضلع کے ڈپٹی کمشنر سید زمان ایک اچھے انسان تھے، لیکن 11 اگست کو جیسے ہی نئے ڈپٹی کمشنر راجہ حسن اختر نے چارج سنبھالا تو تشدد پھوٹ پڑا اور بالخصوص سکھوں کو بہیمانہ حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ 11 اگست سے 25 اگست کے درمیان منٹگومری شہر اور قریبی دیہات میں سرگرم گروہوں نے سکھوں پر حملے کیے۔ پہلا واقعہ 1 اگست 2005 کو
مسز اندرجیت کور نے مجھے بھیجا، جو منٹگمری گرلز ہائی اسکول کپورتھلا مشرقی پنجاب کی ہیڈ مسٹریس تھیں۔ قبل ازیں لاہور سے متعلق ہماری خط و کتابت ہوتی رہی تھی، کیونکہ وہ مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے مغربی پنجاب آئی تھیں۔ وہ جس اسکول کی سربراہ تھیں، وہ تقسیم کے بعد کپورتھلا منتقل ہونے والے سردار جرنیل سنگھ پسریچا نے قائم کیا تھا۔ سردار جرنیل کا انٹرویو میری طرف سے محترمہ اندرجیت کور نے کیا تھا۔ سب ہیڈنگ: سردار جرنیل سنگھ پسریچا۔ جب تقسیم کا المیہ ہوا تو میری عمر محض 10 سال تھی۔ چونکہ منٹگمری میں تمام مذاہب کی ملی جلی آبادی تھی، چنانچہ میرے والد نے کئی مسلمانوں کے ساتھ گھریلو تعلقات بھی قائم کیے ہوئے تھے۔ ہم سب نہایت دوستانہ بھائی چارے اور محبت والے ماحول میں رہتے تھے۔ لیکن اگست 1947 میں منٹگمری میں فرقہ وارانہ جنونیت کا دورہ پڑ گیا۔ سخت کرفیو لگا دیا گیا اور دن رات کے کسی حصے میں کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے باوجود چھرا گھونپنے اور اجتماعی قتل عام کے واقعات نہ تھم سکے۔ منٹگمری نفرت اور فرقہ وارانہ کشیدگی کی آگ میں جلنے لگا۔ مجھے ایک مسلمان یاد ہے جو کرفیو کی پابندی توڑتے ہوئے سڑک پر نعرے لگاتے نکل آیا۔ فوجیوں نے اسے واپس جانے کا حکم دیا، لیکن وہ نہ مانا، جس پر اسے گولی مار دی گئی، کیونکہ سیکیورٹی اہلکاروں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم تھا۔ اس عمل سے مسلمانوں میں سخت اشتعال پھیل گیا، کیونکہ ان کو شبہ تھا کہ ان کے ہم مذہب شخص کو سکھ لیڈر سردار حکم سنگھ کی شہ پر گولی ماری گئی تھی۔ سردار حکم سنگھ مسلمان فسادیوں کی ہٹ لسٹ پر تھا۔ پھر اس علاقے کے تمام سکھوں اور ہندوؤں کو اس فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ کچھ غیر مسلم ٹرین پر علاقے سے نکلے تو مسلمانوں نے ٹرینیں روک کر قتل و غارت، عصمت دری اور لوٹ مار کے جرائم کیے۔ جو ٹرین رائے روکی گئی، اس میں بڑے پیمانے پر خون ریزی کی گئی۔ فوج نے سردار حکم سنگھ کو فوجی وردی پہنا کر لاہور سمگل کر دیا، جہاں اس نے پنڈت نہرو سے ملاقات کی اور انہیں منٹگمری میں پرتشدد واقعات کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا کہ کس طرح سکھ خواتین اپنی عزت بچانے کے لیے کنوؤں میں کود گئیں۔ پھر سردار حکم سنگھ پنڈت نہرو اور مسٹر لیاقت علی خان کو ساتھ لے کر منٹگمری آیا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے سکھوں اور ہندوؤں کے خلاف ظلم دیکھ سکیں۔ اس کے بعد نہرو نے منٹگمری سے فوج کی حفاظت میں سکھوں اور ہندوؤں کو مشرقی پنجاب کے شہر فیروز پور لانے کے لیے خصوصی ٹرینیں چلانے کا حکم دیا۔ انہی ٹرینوں میں میرے والد بھائی گووند سنگھ پسریچا اور ان کا خاندان بھی سوار تھا۔ بعض مہاجرین اپنی زندگی بچانے کے لیے ٹرینوں کی چھت پر سوار ہو گئے۔ یہ ایک خوفناک تجربہ تھا، کیونکہ مہاجرین کو فیروز پور کے امدادی کیمپ میں 15 روز تک رہنا پڑا۔ پھر ہمارے ایک رشتہ دار نے مسلمان کا خالی کردہ ایک جلا ہوا گھر ہمارے لیے مخصوص کر دیا۔ یہ مکان حکومت نے ہمیں مستقل الاٹ کر دیا۔ یہاں ہم 1994 تک مقیم رہے۔ مشرقی پنجاب میں رہتے ہوئے میرے والد نے منٹگمری میں گزرے ایام یا 1947 کے پرتشدد واقعات کے بارے میں کبھی کوئی بات نہ کی۔ وہ ایک مثبت سوچ کے حامل انسان تھے اور انہوں نے نئے عزم کے ساتھ مشرقی پنجاب میں اسکول اور کالج کھولنے شروع کر دیے۔ میں 1983 میں اپنے خاندان اور منٹگمری کے سابق 20 باسیوں کے ساتھ پاکستان گیا، لیکن بدقسمتی سے ہمیں اپنے مقدس گردواروں کے درشن کے لیے حکومت پاکستان نے مناسب اجازت نامے جاری نہ کیے۔ سب ہیڈنگ: پروفیسر ونائے کمار۔ پروفیسر ونائے کمار اور میرا طویل عرصے سے ای میل پر رابطہ تھا۔ انہوں نے مجھے اوکاڑا میں
اپنے خاندان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات سنانے پر رضامندی ظاہر کی۔ 3 فروری 2005 کو وہ اسٹاک ہوم، سویڈن کے نیوا میں سولانا کے علاقے میں کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ میں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے۔ ہم نے اسٹاک ہوم میں ایک چائنیز ریسٹورنٹ میں ملاقات کی جہاں میں نے ان کے تاثرات قلم بند کیے۔ میں دسمبر 1944 کو اوکاڑا میں پیدا ہوا۔ میرے نانا ڈاکٹر اتم چند آہوجا دراصل لاہور کے رہنے والے تھے۔ چونکہ وہ پنجاب سول میڈیکل سروس میں ملازم تھے، اس لیے انہوں نے صوبے کے کئی مقامات پر کام کیا۔ جب وہ تقسیم سے 15 سال پہلے ریٹائر ہوئے تو انہوں نے اوکاڑا شہر میں آباد ہونے کا فیصلہ کیا، جو ان دنوں ضلع منٹگومری کا حصہ تھا۔ اوکاڑا میں ان کا ایک بڑا گھر تھا۔ وہ مریضوں سے کوئی فیس نہیں لیتے تھے۔ ان کے کمپاؤنڈر ہربنس لال کے پاس ایک ڈبہ پڑا ہوتا تھا۔ اگر کوئی مریض چاہتا تو اس میں پیسے ڈال دیتا، لیکن علاج کی بہرحال کوئی فیس نہیں تھی۔ وہ ایک بڑے دل کے نیک انسان تھے، جنہوں نے مذہب کی بنیاد پر کبھی مریضوں سے کوئی امتیاز نہیں برتا تھا۔ لوگ 50 سے 60 کلومیٹر دور سے رات کو بھی آ جاتے کہ ہمارے ساتھ مریض بچے یا حاملہ عورت کا علاج کرنے چلے۔ وہ اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر چل دیتے۔ اس مہربانی کا بدلہ لوگ کبھی کبھار اس طرح دیتے کہ کوئی گائے، گھوڑا یا مویشی بطور تحفہ میرے نانا کو دے جاتے۔ اوکاڑا میں نانا جان معاشرتی زندگی کا لازمی حصہ تھے۔ ان کی خدمات کے پیش نظر ان کو قصبے سے نکالنا اپنا ہاتھ یا ٹانگ کاٹنے کے مترادف تھا۔ ان کے پاس 2 تانگے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اکثر وہ مجھے تانگے پر شام کو گھمایا کرتے تھے۔ اگرچہ میں ان دنوں بہت چھوٹا تھا، لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ مجھ سے راستے میں پوچھتے رہتے تھے، یہ درخت کون سا ہے؟ میں کہتا، لالا جی یہ ٹالی ہے۔ جس درخت کا مجھے پتہ نہ ہوتا، اس کا کہتا کہ مجھے نہیں پتا۔ ایک دن میرا کزن جو عمر میں بڑا تھا مجھے والی بال کھلانے گراؤنڈ میں لے گیا۔ میں وہاں گم ہو گیا۔ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں اور گھر کہاں ہے۔ جب میں نے نانا جی کا نام بتایا تو منٹوں میں مجھے گھر پہنچا دیا گیا، کیونکہ ڈاکٹر آہوجا بہت مشہور شخصیت تھے۔ جب تقسیم ہند کا عمل شروع ہوا تو سکھوں اور ہندوؤں میں بے چینی پیدا ہو گئی، کیونکہ وہ اوکاڑا میں اقلیت میں تھے۔ جب گڑبڑ کا آغاز ہوا تو تحصیلدار اور نمبردار دیگر عمائدین علاقہ کے ساتھ ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے میرے نانا سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں سے نہیں جائیں گے، آپ ہمارے ہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نانا جان نے کہا کہ کوئی شک نہیں کہ میرا تعلق اسی مٹی سے ہے۔ میں نے تو یہاں سے جانے کا سوچا تک نہیں، تاہم جب مہاجرین کا ریلا اوکاڑا آیا تو صورتحال ایک دم تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ تب وہ افراد نم آنکھوں کے ساتھ دوبارہ نانا کے پاس آئے اور اپنی پگڑیاں ان کے قدموں میں رکھ کر کہا، ڈاکٹر صاحب ہم انتہائی شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم مزید آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اوکاڑا کے لوگ تو آپ کو چھونے کی بھی ہمت نہیں کریں گے، لیکن مشرقی پنجاب سے جو ہزاروں مہاجرین آئے ہیں انہیں کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ البتہ ہم اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ آپ کو اپنی حفاظت میں سرحد پار کرا دیں۔ انہوں نے وہی کیا جو انہوں نے کہا اور اپنی حفاظت میں سرحد پار کرا دی۔ مجھے یاد نہیں کہ یہ کون سا مہینہ تھا، لیکن یہ اکتوبر یا نومبر ضرور ہوگا۔ نقل مکانی کے باعث میرے نانا اندر سے بکھر کر رہ گئے۔ وہ ضلع لدھیانہ کے علاقے کھنہ میں آباد ہو گئے۔ وہاں بھی انہوں نے فیس مانگے بغیر مریضوں کے علاج کا عمل جاری رکھا۔ جو مریض جتنے پیسے دیتا وہ رکھ لیتے۔ وہ پنجاب کی روایتی کلے والی پگڑی پہنتے تھے۔ یہ ساری تفصیل مجھے لالا جی، والد اور ماموں نے سنائی۔ میرے والد کی پوسٹنگ 1947 میں آگرہ میں ہوئی۔ وہ فوج کے آرڈیننس کور میں
ملازم تھے، اس لیے تقسیم کے عمل سے متاثر نہ ہوئے۔ سب ہیڈنگ: بزرگ مسٹر اروڑا۔ مشرقی پنجاب کے ضلع موگا کے گاؤں کشن پورہ میں میری ملاقات ایک بزرگ ہندو سے ہوئی۔ میں یہاں ان کا نام صرف اروڑا صاحب کے طور پر دے رہا ہوں۔ پنجاب میں عموماً بزرگوں سے نام پوچھنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی خود بتا دے تو اور بات ہے۔ وہ اوکاڑا سے یہاں منتقل ہوا تھا۔ میں ضلع منٹگمری کی تحصیل چوچک کے گاؤں مٹھا بھٹی میں 1897 یا 1898 بکری دیسی کیلنڈر میں پیدا ہوا۔ اب میری عمر 106 سال ہے۔ ہمارے گاؤں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، صرف ایک سکھ اور ایک ہندو خاندان تھا۔ ہمارے قریب ایک گاؤں تھا کلووال، جہاں ساہوکار لچھمن داس، رام داس اور گیندا رام رہتے تھے۔ وہ ہماری طرح اروڑا برادری کی ذیلی شاخ سوانی سے تعلق رکھتے تھے۔ میں ایک محنتی لیکن غریب دکاندار تھا۔ میں نے بدترین غربت دیکھی تھی، لیکن سخت محنت کی۔ میرے 3 مسلمان ملازم تھے جو میرے بہت وفادار تھے، کیونکہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا۔ اہل دیہات کے ساتھ بھی میرے شاندار تعلقات تھے۔ میں نے ان کے ساتھ کبھی بدمزاجی کا برتاؤ نہیں کیا، نہ انہیں گھٹیا معیار کی اشیاء فروخت کی۔ وہ مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھتے تھے۔ لیکن سوانی ہندو ساہوکار اور لالچی تھے، چنانچہ جب تقسیم ہوئی تو دیہاتوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ انہیں جبراً بڑا گوشت گائے کا کھانے پر مجبور کیا گیا۔ میرے ساتھ یا میرے اہل خانہ کے ساتھ ایسا توہین آمیز برتاؤ نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس ہماری حفاظت کی گئی، یہاں تک کہ فوجی ٹرک ہمیں لینے آ گئے۔ میں اپنے ملازمین کو اچھی تنخواہیں دیتا تھا۔ مکھیانہ، ملیانہ اور چندر ہمارے گاؤں کے مسلمانوں کی ذاتیں تھیں۔ میں، میری بیوی اور 4 بیٹے ریڈ کلف ایوارڈ کے اعلان کے 9 روز بعد گاؤں سے نکل گئے۔ جب ہم رخصت ہونے لگے تو کچھ اور لوگ آئے اور ہمیں 5 کلو گھی دیا۔ کچھ دیگر گاؤں والوں نے میرے بیٹوں کو پیسے دیے۔ وہاں سے آنے کے بعد پرانے تعلقات برقرار رہے۔ وہ مجھے اور میں ان کو خط لکھتا تھا۔ کچھ برسوں کے بعد یہ سلسلہ تھم گیا۔ اب میں کوئی خط نہیں لکھتا۔ میں کشن پور میں آباد ہو گیا ہوں۔ جب ہم روانہ ہوئے تو ڈوگرا فوجی ہماری حفاظت کر رہے تھے۔ قافلہ 9 میل لمبا تھا۔ رخصتی کے وقت میاں خان وٹو گاؤں کے مکینوں نے ہمیں پیغام بھجوایا کہ تم لوگ مویشی یہیں چھوڑ جاؤ اور صرف ضروری سامان لے جاؤ، لیکن ڈوگرا فوجیوں نے کہا کہ تم لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنے مویشی ساتھ لے جاؤ، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کوئی حملہ نہ ہوا۔ ہم پہلے بھارتی قصبے فاضلکا میں ٹھہرے، پھر ہمیں سہارنپور اور اس کے بعد امبالہ بھجوایا گیا۔ ہم ایک کیمپ میں ٹھہرے تھے۔ مقامی لوگ ہمیں کھانے کو مٹھائیاں بھجواتے تھے۔ میرے بیٹے میرے ساتھ تھے۔ اس وقت میرا بیٹا 6ٹھی جماعت میں تھا۔ بعد ازاں میں شہباز پور منتقل ہو گیا، جہاں ہمارے کچھ رشتہ دار بھی تھے۔ 3 سال بعد میں کشن پورہ آ گیا۔ یہاں میں چھکڑے پر سبزیاں بیچا کرتا تھا اور پھر 1954 میں ایک چھوٹی دکان بنائی۔ میرا کاروبار شروع ہو گیا۔ میرے مقابلے میں 2 دیگر دکاندار بھی تھے، لیکن مجھے زیادہ کامیابی ملی۔ اب میرا زرعی رقبہ بھی ہے اور ہم کافی خوشحال ہیں۔